وہ عشاء کی نماز کی دعا ہے، اور پھر سونے کی سنتوں کا مذاکرہ ہے، اور اس کے بعد چہل ربانہ کی تلاوت۔ اور انفرادی اعمال دو ہیں، ایک ہے سورۃ ملک کی تلاوت، اور دوسرا عمل زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری یا نیند کے اندر جو ہے ان کا آپ کا دیدار کرنے کا ایک عمل ہے، وہ عمل جو ہے آپ حضرات کو میں نے بتا رکھا ہے، وہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا دیدار نصیب ہوگا، اور آپ کا دیدار جو ہے ہر مومن کی جان تمنا ہے، اللہ تعالیٰ پورا کرے۔ تو جہاں تک پہلے اجتماعی عمل کا تعلق ہے، تو فضائل اعمال میں سے فضائل رمضان میں لیلۃ شب قدر کی فضیلت پر گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں، ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور عبادت میں مشغول ہے، دعائے رحمت کرتے ہیں، دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو حق تعالی شانو اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آدمیوں پر تان کیا تھا، اور ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے؟ جو فرشتوں نے تان کیا تھا نا بندے پہ، انسان پہ، تو اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کی باتوں کے نتیجے میں فخر فرماتے ہیں فرشتوں پر، اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں فرشتوں اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں اے اللہ، اے ہمارے رب، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت پوری دے دی جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتوں، میرے غلاموں نے اور باندیوں نے میرے فریضے کو پورا ادا کر دیا ہے۔ پھر دعا کے ساتھ جو ہے وہ دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے، دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میری بلندی مرتبہ کی قسم، میں ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ اور پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کے ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ پس یہ لوگ عیدگاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدردانی کہ بندہ جو یہ نیکیاں کر رہا ہے رمضان مبارک میں، بھوکا پیاسا رہ رہا ہے اور خدا کو پکار رہا ہے، اللہ بھی قدردان ہے، ایک نیکی کا شاندار بدلہ دیتے ہیں۔ فائدہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ملائکہ کے ساتھ آنا خود قرآن پاک میں بھی مذکور ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا، سورۃ قدر کے اندر یہ تفسیر موجود، اور بہت سی احادیث میں بھی اس کی تصریح ہے۔ رسالے کی سب سے اخیر حدیث میں اس کا مفصل ذکر آ رہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ ہر ذاکر و شاغل کے گھر جائیں اور ان سے مصافحہ کریں، یعنی حضرت جبرائیل انسٹرکشن دیتے ہیں فرشتوں کو کہ جو ذاکر شاغل آبی جو عبادت میں لگا ہوا ہے اس کے گھر جائیں اور جا کے اس کو مصافحہ کریں۔ غالیت المواعظ میں حضرت اقدس شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی غنیت الطالبین سے نقل کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں ہے کہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے سے متفرق ہو جاتے ہیں، اور کوئی گھر چھوٹا بڑا، جنگل یا کشتی ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں کوئی مومن ہو اور وہ فرشتے مصافحہ کرنے کے لیے وہاں نہ جاتے ہوں، یعنی فرشتوں کو منتشر کرتے، فرشتے پورے عالم میں پھیل جاتے ہیں، کوئی کہیں بھی خشکی میں ہے، تری میں ہے، کشتی میں ہے یا زمین جنگل میں ہے تو وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تو کوئی گھر چھوٹا بڑا، جنگل، کشتی ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی مومن ہو اور وہ فرشتے مصافحہ کرنے کے لیے وہاں نہ جاتے ہوں، لیکن اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا سور ہو یا حرام کاری کی وجہ سے جنبی حالت میں جنابت والا ہو یا تصویر ہو۔ اللہ اکبر، کتنی محرومی کی بات ہے کہ رمضان کی ان مبارک ساعتوں کے اندر یہ ایک صورتحال ہو کہ گھر میں کتا ہے یا گھر میں سور ہے، اللہ اکبر، خنزیر گھر میں، یا حرام کاری کی وجہ سے جنبی ہو گیا ہے، غسل کی اس کو حاجت ہے لیکن حلال نہیں حرام، اور یا تصویر ہو، اور میں ایسے گھروں کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کے کتنے گھر ایسے ہیں کہ جن میں خالی زینت کی خاطر تصویریں لٹکائی جاتی ہیں، اور اللہ کی اتنی بڑی نعمت رحمت سے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں۔
ارے ان تصویروں کو لٹکانے سے فائدہ کیا ہے؟ آپ خود سوچیں، کسی قسم کا کوئی نفع، کوئی نفع۔ خام خواہ اپنے دل کی تسکین اور دل کی بھی بری تسکین، کیونکہ دل گندگی کا عادی ہو گیا، بری تسکینوں کا عادی ہو گیا، حالانکہ دل کو تو اللہ کے ذکر سے تسکین ملتی ہے۔ اماں ابا کی تصویر لٹکا لی، بیوی بچوں کی تصویر لٹکا لی، فائدہ، بینیفٹ، کوئی دنیا کا فائدہ، آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہو گیا ہے؟ یا کون سا نقصان ہٹ گیا، کون سا عذاب ٹال دیا انہوں نے، کیا کیا؟ کچھ، کوئی فائدہ نہیں، بلکہ الٹا آپ کہتے ہیں دل کی تسکین اچھا لگتا ہے، تو مطلب یہ دل تو گندگی کا عادی ہو گیا ہے، مزاج بگڑ گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں ملیریا بخار ہو جائے تو میٹھا پانی کڑوا لگتا ہے، سانپ ڈس لے تو پیاز میٹھا لگتا ہے، اندر کا مزاج بگڑ جائے تو انسان کو میٹھا پانی کڑوا لگتا ہے، بخار کے حالت میں میٹھا پانی کڑوا لگتا ہے، گلاب جامن کڑوا لگتا ہے، مزاج بگڑ گیا ہے۔ آج مزاج بگڑ گیا ہے، ہم سمجھتے تصویریں لٹکا لیں تو بھائی اس سے بڑی تسکین ہوتی ہے، وہ تسکین نہیں ہے، وہ مزاج کی خرابی ہے، ورنہ تسکین تو اللہ نے خود کہہ دیا، اس مشین کو بنانے والا، اس انسانی مشین بنانے والے نے کہہ دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان دلوں کا کی تسکین اطمینان تو ہے اللہ کے ذکر میں۔ اس لیے اتنی بڑی محرومی کہ لیلۃ القدر ہو اور یہ ملائکہ آئیں اور گھر میں صرف تصویریں لٹکی ہوئی ہیں، اس وجہ سے داخل نہ ہو۔ اور بخاری کی حدیث ہے، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویرا، کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اور تصویریں ہوتی ہیں اس میں جو ہے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، رواہ البخاری۔ اسے ناظرین حاضرین آج ہی تصویریں ہٹا دیجئے، ہاں تسکین قلب کے لیے رکھنے کی ضرورت ہے، تسکین قلب اللہ سے لیں، اور جو محرومین ہو چکے ہیں ان کے لیے بخشی کی دعائیں کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی نور پہنچائیں گے، آپ کو بھی نور عطا کریں گے۔ تو اس حضرت شیخ جو ہے وہ گلہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے کتنے گھر ایسے ہیں کہ جن میں خیالی زینت کی خاطر تصویر لٹکائی جاتی ہیں، اور اللہ کی اتنی بڑی نعمت رحمت سے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں۔ تصویر لٹکانے والا ایک آدھ ہوتا ہے، مگر اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کے داخل ہونے سے روکنے کا سبب بن کر سارے ہی گھر کو اپنے ساتھ محروم کر لیتا ہے۔ اس لیے جو ہے ان حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ لیلۃ القدر کی جو ہے وہ برکات سے بھی ہم محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابھی جو ہے دعا کر لیجئے عشاء کی نماز کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ آج ہمارے اعتکاف کا 7واں دن ہے، لیکن آج 27 کی رات ہے، اور 27 کی رات تو بہت بابرکت رات ہے، اس کے اندر بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر ہو۔ یا اللہ ہمیں لیلۃ القدر عطا فرما، یا اللہ ہمیں لیلۃ القدر کے انوارات سے محروم نہ فرما، یا اللہ لیلۃ القدر کے نور سے یا اللہ ہمیں منور فرما، یا اللہ ہمیں ملائکہ کے دیدار نصیب فرما، ان سے ملاقات نصیب فرما، ان کے مصافحے کی یا اللہ شرف اور دولت ہمیں عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألک حبک، یا اللہ آپ اپنی محبت ہمیں عطا فرما، وحب من یحبک، آپ سے محبت کرنے والوں کی ہمیں محبت عطا فرما، وحب عمل یقربنی الی حبک، اور یا اللہ ان اعمال کی ہمیں محبت عطا فرما جو تیری محبت کے قریب لے جانے والے ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین و حاضرین اور دنیا بھر کے مریدین اور معتکفین، اب ہماری عشاء کے بعد کا اگلا اجتماعی عمل ہے سونے کی سنتوں کا مذاکرہ۔ ان سنتوں کو ازبر کر لیں اور اہتمام کے ساتھ جو ہے اپنے عمل میں لائیں، انشاءاللہ سنتوں پہ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو سونے کی سنتوں کا مذاکرہ، تو سنت نمبر 1، گھر کے دروازے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بند کریں اور بسم اللہ پڑھ کر کنڈی لگائیں، بخاری یعنی بخاری شریف کے حوالے سے۔ حتیٰ کہ اگر پانی کی بالٹی ہو تو اس کے عرض پر بھی کوئی لکڑی بسم اللہ پڑھ کر جو ہے رکھ دے، بخاری یعنی اس کے عرض پہ یوں لکڑی رکھ دے، اس کے اوپر اندر پانی ہے تو انشاءاللہ اللہ کی خاص حفاظت رہتی ہے۔ سنت نمبر 2، جن برتنوں میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں ان سب کو بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپ دیں، صحیح بخاری یعنی صحیح بخاری کا مطلب یہ صحیح بخاری کا حوالہ۔ نمبر 3، آگ جلتی ہو یا سلگ رہی ہو تو اس کو بجھا دیں، صحیح بخاری۔ ظاہر ہے
کہ آپ جو اچھی طرح، آج کل تو چولہے گیس کے چولہے ہیں، اس کو اچھی طرح اس کا پائلٹ دیکھ لیں کہ جلتی تو رہے گی نہیں آگ، یا بسا اوقات اس کو بند کرتے ہیں الٹی طرح گھما دیتے ہیں لیکن وہ آگ معمولی جلتی رہتی ہے، گیس کھلی رہ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں اس میں شامل، اس کا اہتمام کریں. سنت نمبر 4، جس روشنی سے آگ لگنے کا خطرہ ہو اس کو بجھا دیں. بخاری. گویا کہ اگر کوئی لو جلی ہوئی ہے، شمع جلی ہوئی ہے، کینڈل جلائی ہوئی ہے تو خطرہ ہے آگ لگ سکتی ہے، ایسی سب چیزیں بجھا کر سونا چاہیے. سنت نمبر 5، بیوی بچوں کو نصیحت آمیز کہانیاں اور خوش طبعی کی باتیں کریں. گویا کہ اس وقت میں بچوں کو کہانیاں سنانا، آپ جانتے ہیں ہماری پرانی بڑی بوڑھیاں جو ہے کہانیاں بچوں کو سناتی تھی، تو گویا کہ یہ سنت ہے. شمائل ترمذی کے حوالے سے سنت نقل کی ہے کہ بچوں کو رات کو کہانیاں سنایا کرو، کہانیوں خوش طبعی کی باتیں کرو، خوش طبعی کی باتیں کر کے اب اس کے بعد کہو چلو بھی سو جاؤ. تو یہ ہے. تو فرمایا کہ سنت نمبر 5، بیوی بچوں کو نصیحت آمیز کہانیاں اور خوش طبعی کی باتیں کریں. شمائل ترمذی، یعنی شمائل ترمذی کے حوالے سے یہ سنت جو ہے وہ حضرت نے نقل کی ہے. سنت نمبر 6، جب بچے تقریباً 9-10 سال کی عمر کے ہو جائیں تو بہن بھائی کے بسترے بھی الگ الگ کر دیں. مشکات شریف، یا کہ وہ الگ الگ کر دیں یا اکٹھے نہ سوئیں. سنت نمبر 7، سروں میں دانی رکھیں اور سوتے وقت خود بھی اور بچوں کے بھی 3 سلائیاں دونوں آنکھوں میں سرما ڈالیں. پہلے 3 مرتبہ دائیں آنکھ میں اور پھر بائیں آنکھ میں ڈالیں. اس طریقے سے یہ سرما لگائیں. گویا کہ یہ مشکات شریف کے حوالے سے یہ سنت نقل کی گئی ہے. تو گویا کہ یہ سرما لگانے کا اہتمام کریں. اور آج کے لیے سرما لگانے کا اہتمام نہیں ہے. لوگ کہتے تھے یہ ڈاکٹرز منع کرتے ہیں، لیڈ پوائزن ہو جاتا ہے. نہیں بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو وہ کہتی آنکھیں خراب ہوتی ہیں. بھئی اب یہ ٹی وی اور جو کیمرے کی سکرین اور اسی طریقے سے یہ ویڈیو گیموں کی سکرینوں سے آنکھیں خراب نہیں ہوتی جو بچے صبح شام دیکھتے ہیں، سرمے سے خراب ہو رہی ہیں. نہیں، نبی کی سنت کا اہتمام کریں، خود بھی لگایا کریں سرما اور بچوں کو بھی سرما لگائیں. سنت نمبر 8، بستر بچھا ہوا ہو یا لپٹا ہوا ہو تو لیٹنے سے پہلے اس کو جھاڑ لیں. تہمت کے ایک کنارے ہی سے جھاڑ لیں بھلے. مشکات شریف. تو گویا کہ وہ بستر کو جھاڑیں اور جھاڑ پوچھ کر کے اب لیٹیں، اور یہی سنت ہے. سنت نمبر 9، سونے کے لیے پہلے مسواک کر لیں. مشکات شریف. سونے کے لیے مسواک برش کر لیں، مسواک کر لیں، منہ کو اچھی طرح صاف کر کے سوئیں. سنت نمبر 10، سونے کے قبل دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ملا کر ان پر پھونک ماریں. پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قل اعوذ برب الفلق، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قل اعوذ برب الناس پڑھیں. اور دونوں ہاتھوں کو سر سے پاؤں تک جہاں تک جو ہے وہ پہنچے پھیر لیں. سر سے پاؤں تک ہاتھ پھیر لیں. پھر سامنے سر سے شروع کر کے پیروں تک، اس کے بعد کمر کی طرف کو پھیر لیں. اس طرح 3 بار کریں. ترمذی شریف. تو ترمذی شریف کے حوالے سے یہ سنت نقل کی گئی ہے، لہذا یہ پورا پڑھنے کے بعد اسی طریقے سے پورے بدن پہ ہاتھ پھیر لیں. سنت نمبر 11، خود بستر بچھانا، یعنی خود بستر بچھانا بھی سنت ہے. دوسرے کی مدد نہ لیں، خود بچھائیں. صحیح مسلم کے حوالے سے یہ سنت. سنت نمبر 12، تکیہ لگانا، یعنی خود اپنا تکیہ خود سرہانہ اپنا سیٹ کریں لگائیں. صحیح مسلم کے حوالے سے یہ بھی سنت. سنت نمبر 13، چمڑے اور کھال کو بستر بنا کر ان پر سونا. چمڑے اور کھال کا بستر بنا کے سوئیں تو فرمایا کہ یہ بھی سنت ہے. سنت نمبر 14، چٹائی پر سونا. سنت نمبر 15، بوریے پر سونا. سنت نمبر 16، کپڑے کے فرش پر سونا. سنت نمبر 17، زمین پر سونا. سنت نمبر 18، تخت پر سونا. سنت نمبر 19، چارپائی پر سونا. نشر الطیب وغیرہ، یہ نشر الطیب کے حوالے سے ساری سنتیں ہیں. تو کسی بھی نوعیت کے ساتھ آپ سوئیں تو فرمایا کہ یہ سنت ہے. ہر جگہ اس کو سنت کا ثواب مل جائے گا. چارپائی پہ سو رہا ہے سنت کی نیت سے ثواب ملے گا. اور آج کل تو گھروں کے اندر ڈبل بیڈ ہے، سنگل بیڈ ہے، کوئنز بیڈ ہے. تو یہ بیڈ ہے، وہ بیڈ بھی چارپائی کے حکم میں ہے، اس تخت کے حکم میں، اس کے اوپر سنت سمجھ کے آپ سوئیں تو آپ کو جو سنت کا ثواب ملے گا. سنت نمبر 20، دانی کروٹ پر قبلہ رو ہو کر سونا. بخاری مسلم. دانی کروٹ سونا قبلہ رو ہو کر. سنت نمبر 21، دانے ہاتھ کے اوپر سر رکھ کر سونا. یہ دانے ہاتھ پر یہ سر رکھ کے سونا، اور میں یہ صحیح بخاری کے حوالے سے نقل کیا، یہ بھی سنت. سنت نمبر 22، لیٹ کر یہ دعا پڑھنا. یہ بخاری کے حوالے سے، بسمک ربی وذات جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین.
یہ دعا، یا یہ کہ وہ یا یہ بڑی دعا یاد نہ ہو تو یہ دعا پڑھیں، اللہم بسمک اموت و احیا، مشکات شریف، اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا پڑھ کے سو جائیں۔ سنت نمبر 23، 3 بار یہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ترمذی شریف کے حوالے سے یہ سنت ہے، 3 مرتبہ استغفار کریں۔ سنت نمبر 24، قرآن مجید میں سے کوئی ایک سورت پڑھیں جو یاد ہو، ترمذی شریف، مطلب قل واللہ یاد ہے وہ پڑھ لی، فلق اور ناس یاد ہے وہ پڑھ لی، کوئی ایک سورت پڑھ لیں، یا سو انا اعطیناک یاد ہے وہ پڑھ لیا۔ سنت نمبر 25، طہارت کے ساتھ سوئیں، الترغیب کے حوالے سے سنت نقل کی ہے، پہلے سے وضو ہو تو کافی ہے، ورنہ وضو کر لیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو سونے کی نیت سے تیمم ہی کر لیں، اگر وضو بھی نہ ہو کرنا ہو تو تیمم ہی کر لیں، وہیں جو گدے کے اوپر ہاتھ مار کے جو ہے وہ جو اپنے جو ہے تیمم کر لیں، تو وہ بھی اس کا بھی طریقہ ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ سنت نمبر 26، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، اور 1 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر سو جائیں، مشکات شریف۔ سنت نمبر 27، تہجد کے لیے مصلی سرہانے رکھ کر سونا، نسائی شریف، گویا کہ تہجد کے نیت سے اپنے سرانے مصلی جو ہے جانب لپیٹ کے رکھیں، سنت کا تو اہتمام کریں، بھلے تہجد بھی نہ اٹھ پائیں لیکن اس اہتمام کی وجہ سے اس سنت کا تو ثواب مل جائے گا۔ سنت نمبر 28، سورہ واقعہ کا ورد کر لینے سے فقر و فاقہ کی نوبت نہیں آتی، الترغیب، سورہ واقعہ جو ہے اس کو اگر تلاوت کر لیں بہت اچھا ہے۔ سنت نمبر 19، اور بہت سے اوراد احادیث میں آئے ہیں جس کو جو اچھا لگے یا کسی کا معمول جب وہ ہو تو اس کو پڑھ لیا جائے۔ سنت نمبر 30، سمجھدار بچوں سے پوری احتیاط ہو سکے تب میاں بیوی ایک بستر سے پر سونا، یعنی میاں بیوی کا ایک بستر پر تب سوئیں کہ جب سمجھدار بچوں سے پوری احتیاط ہو، تو کہا کہ ایک بستر، ورنہ جو ہے اگر سمجھدار بچے موجود ہیں احتیاط ممکن نہیں ہے تو پھر ایک بستر پہ سونے سے جو ہے وہ احتراز کریں، مشکات شریف کے حوالے سے سنت ہے۔ سنت نمبر 21، تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے کی نیت کر کے سونا، تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے کی نیت کر کے سوئیں تو یہ نسائی شریف کے حوالے سے سنت ہے، تو اس نیت کرنے پر آپ کو ثواب مل جائے گا بھلے کل کو تہجد میں آنکھ نہیں کھلی۔ سنت نمبر 32، وضو کا پانی اور مسواک پہلے سے تیار رکھنا، صحیح مسلم، تو یہ پہلے سے تیار رکھنا۔ سنت نمبر 33، جس وقت رات کو آنکھ کھل جائے صبح صادق ہونے سے پہلے تہجد کی نماز پڑھنا، مشکات شریف کے حوالے سے سنت ہے۔ فائدہ، تہجد کی کم از کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہوتی ہیں، یہ تو سنت ہے، باقی نوافل جس قدر چاہے آپ پڑھیں، کوئی ذکر الہی کریں، تلاوت کریں، اگر چاہیں تو تہجد پڑھ کر پھر سو جائیں، درست ہے، مگر فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں۔ یہ جو ہے تقریباً جو 33 سنتیں آج سونے کی آپ کے سامنے بیان ہوئی، ان سنتوں کا ازبر کر لیں اور ان سنتوں پر اہتمام کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کے اندر اس سنتوں کو پیدا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و حاضرین، اب عشاء کی نماز کے بعد کا چوتھا اجتماعی عمل ہمارا چہل ربانہ کی تلاوت ہے، اور یہ ظاہر قرآن کریم کی دعائیں ہیں۔ آپ حضرات جو ہے صدق دل سے ہاتھ اٹھا کر آمین آمین بھی کہتے رہیں، اور میں جو ہے ان صیغوں کی تلاوت کرتا رہوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار ہمارے قبول کر ہم سے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں خوبی اور آخرت میں خوبی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے پروردگار ہمارے، اور کر ہم کو حکم بردار اپنا، اور ہماری اولاد میں بھی کر ایک جماعت فرما بردار اپنی، اور بتلا ہم کو قائد حج کرنے کے، اور ہم کو معاف کر، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔
ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے رب ہمارے ہم ایمان لائے ہیں سو بخش دے ہم کو گناہ ہمارے اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے رب ہمارے ڈال دے ہمارے دلوں میں صبر اور جمائے رکھ ہمارے پاؤں اور مدد کر ہماری اس کافر قوم پر۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اے رب ہمارے تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن جس میں کچھ شبہ نہیں، بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنا وعدہ۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے رب ہمارے نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا چوکیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے رب ہمارے اور نہ رکھ ہم پر بوجھ بھاری جیسا رکھا تھا ہم سے اگلے لوگوں پر۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین، اے رب ہمارے اور نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ جس کی ہم کو طاقت نہیں، اور درگزر کر ہم سے اور بخش ہم کو اور رحم کر ہم پر، تو ہی ہمارا رب ہے، مدد کر ہماری کافروں پر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب، اے رب ہمارے نہ پھیر ہمارے دلوں کو جب تو ہم کو ہدایت کر چکا، اور عنایت کر ہم کو اپنے پاس سے رحمت، اور تو ہی ہے سب کچھ دینے والا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، اے رب ہمارے تو نے یہ عبث نہیں بنایا، تو پاک ہے سب عیبوں سے، سو ہم کو بچا دوزخ کے عذاب سے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے رب ہمارے ہم نے یقین کیا اس چیز کا جو تو نے اتاری، اور ہم تابع ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، سو تو لکھ دے ہم کو ماننے والوں میں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے رب ہمارے اب بخش دے گناہ ہمارے اور دور کر دے ہم سے برائیاں ہماری، اور موت دے ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے رب ہمارے بخش ہمارے گناہ اور جو ہم سے زیادتی ہوئی ہمارے کام میں، اور ثابت قدم رکھ ہمارے، اور مدد دے ہم کو قوم کفار پر۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے رب ہمارے جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا سو اس کو رسوا کر دیا، اور نہیں کوئی گناہگار کا مددگار۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے رب ہمارے ہم نے سنا کہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے ایمان لانے کو کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، سو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اے رب ہمارے ظلم کیا ہم نے اپنی جان پر، اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور ہو جائیں گے تباہ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد، اے رب ہمارے اور دے ہم کو جو وعدہ کیا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے واسطے سے، اور رسوا نہ کر ہم کو قیامت کے دن، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، اے رب ہمارے ہم ڈرتے ہیں کہ بھبک پڑے ہم پر یا جوش میں آ جائے۔ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے رب ہمارے ہم ایمان لائے سو لکھ ہم کو ماننے والوں میں۔ ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة من وارزقنا وانت خیر الرازقین، اے رب ہمارے اتار ہم پر خوان آسمان سے کہ وہ دن عید ہمارے ہو پہلوں اور پچھلوں کے واسطے، اور نشانی ہو تیری طرف سے، اور ہمیں رزق دے اور تو ہی بہترین روزی دینے والا ہے۔
ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے رب ہمارے مت کر ہم کو گناہ گار لوگوں کے ساتھ۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین وانت خیر الفاتحین، اے رب ہمارے فیصلہ کر ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ، اور تو ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے رب ہمارے دھانے کھول دے ہم پر صبر کے اور ہمیں مار مسلمان۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اے رب ہمارے نہ آزما ہم پر زور اس ظالم قوم کا، اور چھڑا دے ہم کو اپنی مہربانی فرما کر ان کافر لوگوں سے۔ ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اے رب ہمارے تو جانتا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں چھپا کر اور جو کچھ کرتے ہیں ہم دکھا کر، اور مخفی نہیں اللہ پر کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں۔ ربنا وتقبل دعا، اے رب ہمارے قبول کر میری دعا۔ ربنا وتقبل دعا، اے رب ہمارے قبول کر میری دعا۔ ربنا وتقبل دعا، اے رب ہمارے قبول کر میری دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے رب ہمارے بخش مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سب ایمان والوں کو جس دن قائم ہو حساب۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے رب ہمارے دے ہم کو اپنے پاس سے بخشش اور پوری کر دے ہمارے لیے ہمارے کام کی درستی۔ ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، رب ہمارا وہ ہے جس نے دی ہر چیز کو اس کی صورت پھر راہ سجائی۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین وانت خیر الراحمین وانت خیر الراحمین، اے رب ہمارے ہم یقین لائے سو معاف کر ہم کو اور رحم کر ہم پر، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، اے رب ہمارے ہٹا ہم سے دوزخ کا عذاب، بے شک اس کا عذاب چمٹنے والا ہے، وہ بری جگہ ہے ٹھہرنے کی اور بری جگہ ہے رہنے کی۔ ربنا لغفور شکور ربنا لغفور شکور ربنا لغفور شکور، ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے۔ ربنا لغفور شکور ربنا لغفور شکور، ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما، اے رب ہمارے دے ہم کو ہماری عورتوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک، اور کر ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے رب ہمارے ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا، تیری طرف رجوع ہوئے اور تیری طرف ہے سب کو پھر آنا۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا وتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، اے پروردگار ہمارے ہر چیز سمائی ہوئی ہے تیری بخشش، ہر چیز سمائی ہوئی ہے تیری بخشش، اور خبر میں سو معاف کر ان کی جو توبہ کرے۔ اے پروردگار ہمارے ہر چیز سمائی ہوئی ہے تیری بخشش اور خبر میں سو معاف کر اس کو جو توبہ کرے، اور چلیں تیری راہ پر اور بچا ان کو آگ کے عذاب سے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے رب ہمارے پوری کر دے ہم کو ہماری روشنی اور معاف کر ہم کو، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يوم